جوتوں کے ساتھ جنازہ کی نماز پڑھنا جائز ہے۔ زکوٰۃ الارض یوسھا، زمین خشک ہو گئی، پاک ہو گئی، مسلم شریف، جوتا خشک ہو گیا، پاک ہو گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کی ابتدائی دور میں لوگ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور اور صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے اچانک جوتے اتار دیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے بھی جوتے اتار دی، تو حضور نے فرمایا ما شغلکم الا القائکم نعالکم، آپ نے کیوں اپنے جوتے اتار دیے؟ یا رسول اللہ آپ نے اتار دیے تو ہم نے تو نہیں اتار دیے، مجھے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تازی کند ہے تو آپ نے کیوں اتار دی؟ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لہذا یہ بے ادبی بھی نہیں ہے۔ جی موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ جوتے اتارو، فخلع نعلیک، ایک مولوی صاحب نے کہا، تو مسند احمد کی حدیث نہیں، مسند احمد کی حدیث ہے نا کہ یہودیوں کو اس پر بڑا غصہ آتا ہے جو تم آمین کہتے ہو، آمین، اس میں جہر سر کا ذکر نہیں، بس آمین، اور جوتوں کے ساتھ جو تم نماز پڑھتے ہو یہودیوں کو اس پر غصہ آتا ہے، کیوں ادھر کہا گیا اس شریعت میں کہ فخلع علیک، اور ہم جوتوں میں پڑھتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے، یہ کیا ہے؟ اگرچہ وہ جوتا جو تھا اس میں اشکال ہے کہ وہ حرام جانور کا جوتا تھا تو پہننا تو جائز ہے، لیکن ملاقات کے لیے کہا گیا کہ اتارو، اس کا جواب تو یہ جلالین کا حاشیہ دیکھ لو۔ بہرحال تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ یہ اس لیے کہ مجھے فون بھی بہت آتے ہیں باہر ملک سے، جی وہاں کے سعودیہ کے اور دبئی کے فوجی اسی پہ مسا کرتے ہیں اور اسی میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جائز ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو عدم علم یا مسئلہ اس نے سنا نہیں ہے تو اس کو اشکالات ہو جاتے ہیں، اب جرابے بھی خراب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بارش ہوتی ہے، بعض اوقات نیچے جگہ خراب ہوتی ہے تو جوتا خشک ہو گئی، جتنے جوتے ہیں ہمارے مسجد کے سامنے دنیا جہان کے، خشک ہو گئے تو پاک ہو گئے، چاہے وہ گندگی میں لگے ہو، خشک ہو گئے، رگڑے گئے، پاک ہو گئے۔ ہاں، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، والسلام۔